میرے خیال میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہندی مکتب میں اقبال جی یہاں سر. علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. یہ 7 اشعار ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کے یا انڈیا کے یا ہم جیسے ممالک کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو تعلیمی نظام کے ادارے ہیں، نیچے سے اوپر تک، اسکول سے لے کے ہائر ایجوکیشن کمیشن تک اور منسٹری آف ایجوکیشن تک، سب کے حوالے سے یہ اشعار جو ہیں بڑے فٹ آتے ہیں. اور ایجوکیشنل لیڈرشپ کے کنٹیکسٹ میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے حوالے سے کوئی ان کا سدباب کر سکیں. اور محکوم اور آزاد کی جو یہاں پہ 4 شعروں میں بات کی گئی ہے، 5 شعروں میں، وہ اس کو سمجھتے ہوئے ہم ایسے بچوں کی تربیت کریں، بینگ ایجوکیشنل لیڈرز، بینگ پرنسپلز، بینگ ٹیچرز، بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، بینگ پیرنٹس. ہم ایسے بچوں کو گرو کریں کہ وہ محکوم نہ ہوں، آزاد ہوں، فکر میں، دل کے حوالے سے، روحانی حوالے سے اور بدنی حوالے سے. تو کیا کہتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا. ہم نے پیچھے بھی بات کی تعلیم کے تہذاب میں ڈال اس کی خودی کو. پھر ہم نے اور بھی شعر پڑھا جس میں خودی کے حوالے سے تھا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. احرار بھی آزاد بندوں کو کہتے ہیں. تو اقبال یہاں طنز کر رہے ہیں کہ یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، یعنی ایسی باتیں، ایسے فلسفے یا ایسے ریسرچ پیپرز یا ایسی فائنڈنگز یا ایسے آرٹیکل یا ایسی کتابیں یا ایسی تقریریں یا ایسی گفتگو، یہ موضوع نہیں ہے مکتب کے حوالے سے کہ آپ وہاں خودی کی باتیں کرنی شروع کر دیں. طنزیہ ایک شعر ہے. اور پھر آگے بھی اسی طنز کی کنٹینویشن ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے. ممولے کیا ہوتا ہے؟ ممولہ ایک فیروزی رنگ کا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جو چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باز یا شاہین جو ہے وہ بہت بڑا مضبوط پرندہ ہے جو بہت اونچا پرواز کرتا ہے. تو ممولوں جو ہے ممولہ کی جمع ہے. تو بیچارہ ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کمزور ہوتا ہے. اور جو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو ہمارے طلباء ہیں اور طالبات ہیں، یہ ممولے ہیں. یا آج کا ہمارا جو نوجوان ہے، نئی نسل کا، جس کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، جس کے ہم ایجوکیشنل لیڈر ہیں یا ادروائز لیڈر ہیں، تو ہم ان ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں بعض کے احوال شاہین کے صبح و شام، اور اس کے جو مقامات ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کن کن بلندیوں کو کی پہ پرواز کرتا ہے اور کیسے کیسے حالات سے، مشکلات سے گزر کے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں جب میں ٹریننگز بھی کراتا ہوں لیڈرشپ میں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ شاہین یا جو باز ہے یا عقاب ہے، یہ جو ہیں اس نسل کے جو پرندے ہیں، یہ تو بڑے تنہائی پسند ہوتے ہیں، تو بندے کو تنہائی پسند تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو شاہین کی، باز کی جو تنہائی پسندی ہے نا، وہ اصل میں کیا ہے؟ خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. وہ اصل میں خلوت میں اور تنہائی میں اور کوہ بیابانوں میں اس لیے رہتا ہے کہ وہ قدرت کے قریب رہ کے ان اسراروں سے واقف ہونا چاہتا ہے. تو میں اور آپ بھی اگر کبھی کبھی تنہائی جو ہے وہ اپنا لیں اور خلوت کوہ بیاباں میں چلے جائیں اور مراقبہ کر لیں
جس کو مغرب کی دنیا میڈیٹیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم اس کو اردو میں مراقبہ کہتے ہیں. ایک تعلق قائم کر لیں ہم اپنے رب کے ساتھ، کریٹر آف دا یونیورس کے ساتھ، ایک اسپرچولی انٹیلیجنٹ بینگ ہم بن جائیں ہیومن بینگ ہونے کے ساتھ، تو پھر ہمارے اوپر جو احوال اور مقامات کھلتے ہیں جو پوشیدہ نہیں رہتے، وہ پھر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ بہت بہادر بھی ہوتے ہیں فرام دیئر ڈیپ ان سائڈ. آپ ہمیشہ چیز ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو شخص گناہ گار ہوتا ہے وہ اندر سے کمزور بھی ہوتا ہے، اور اندر سے کمزور شخص جو ہے کبھی بھی وہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا. وہ اندر سے کمزور شخص کی نشانی ہے. وہ اندر سے کمزور شخص وہی ہوگا جو گناہ گار ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا کمزور ہوگا. اور جب وہ روحانی تعلق کو مضبوط کر لے گا تو اس کے اندر بھی مضبوط ہو جائے گا، اس کی روح مضبوط ہو جائے گی، اور جب وہ پاکیزہ ہوگی تو نیچرلی بات ہے وہ اندر سے اس کو توانائی ملے گی. ایک بدن کی توانائی ہوتی ہے، ایک روح کی توانائی ہوتی ہے. ہم جو کمزوری محسوس کرتے ہیں نا کبھی کبھی، اس میں ہماری بدنی کمزوری اپنی جگہ، لیکن ہماری کہیں نہ کہیں روحانی کمزوری کا بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، اسٹریس میں جاتے ہیں، اور موڈ نہیں کرتا کام کرنے کا، اور ذوق خراش سے ہم اپنے آپ کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا ہماری وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ ان بیچارے ممولوں سے، ان کی نظر سے بہتر ہے کہ سارے جو بعض کے حوالے ہیں یہ پوشیدہ رہیں، لیکن یہ پوشیدہ نہیں رہنے چاہیے. اصولی طور پہ اقبال یہ بات طنزاً یہاں کہہ رہے ہیں. اور بعض کے جو احوال ہیں، شاہین کے جو احوال اور اس کے جو مقامات زندگی ہیں، جن جن مقامات کو وہ حاصل کرتا ہے، اپنی 70 سال زندگی ہوتی ہے ایک شاہین کی، ایک باز کی، ایگل کی. تو اب آپ ہمارے انسانوں کی زندگی بھی اتنی ہے، تقریباً 60 65 70 75 سال، تو وہ بھی ایک زندگی گزارتا ہے، ایک ہم زندگی گزارتے ہیں. اور وہ اپنی زندگی میں کیسے کیسے حالات سے گزرتا ہے، کیسے کیسے مقامات سے، مشکلات سے گزرتا ہے. وہ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں لائف آف این ایگل کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح وہ اپنا شکار کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، جو کہ بیچارے ممولے ہوتے ہیں. جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چڑیا کی سے بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن بعض ان کو کس طرح جو ہے وہ مختلف احوالوں سے اور احوال سے اور مقامات سے گزر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے. تو ہمارا بھی تو یہی کام ہے ایز ایجوکیشن لیڈرس کہ ہم ممولوں کو ممولا نہ سمجھیں، ان کو شاہین سمجھیں، اور ان کو مضبوط بنائیں شاہین کی طرح، ان سے پوشیدہ نہ رکھیں شاہین کے بعض کے احوال اور مقامات، ان کو بتائیں. تو اب بتانے کی صورت میں اقبال آگے جو ہے ذکر کر رہے ہیں اگلے 5 شعروں میں، آزاد شخص اور محکوم شخص، آزاد قوم اور محکوم قوم کے جو دن اور رات ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں، اور ان کے اندر کیا فرق ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، کیا ہم محکوم ذہن کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، محکوم قلوب کے یا دلوں کے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ ہم پروان چڑھا رہے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں جو آزاد فکر اور آزاد کا مطلب مادر پدر آزاد نہیں ہے. آزاد کا مطلب یہ ہے جو ان اشعار میں ابھی آپ کو میں واضح کرتا ہوں. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. یعنی آزاد کی ایک آن ہے، ایک ہی عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. یہ مطلب ہے اس کا. اس ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں. آزاد کی ایک آن ہے، یعنی وہ ایک لمحے میں کتنی منزلیں طے کر لیتا ہے. اور محکوم کا ایک سال، یعنی جو کام آزاد بندہ، آزاد فکر کا، آزاد سوچ کا، آزاد ذہن کا، آزاد روح کا، آزاد بدن کا، آزاد دل کا انسان جو کہ باز اور شاہین کی فطرت کا انسان ہوگا،
وہ ایک آن میں، ایک لمحے میں کتنی منزلیں طے کر لیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک محکوم انسان، ایک محکوم قوم اس منزل کو طے کرنے میں ایک یا ایک سے زیادہ سال لگا لیتی ہے۔ تو کس درجہ گراں سیر ہیں؟ گراں سیر کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ چلنے والے، سست رو، یعنی محکوم کے اوقات کتنی سست روی سے چلتے ہیں، یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ رفتار جو ہے اس کی اتنی کم ہوتی ہے، ظاہر خوفزدہ جو ہوتا ہے، دل رستہ ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، محکوم جو ہے تو جو محکوم لوگ ہوں گے، جو محکوم ادارے ہوں گے، جو محکوم قوم ہوگی، جو محکوم انسان ہوگا، چاہے وہ ذہنی طور پہ محکوم ہو جیسے ہم ہیں، روحانی طور پہ ہم محکوم ہیں، اور جسمانی طور پہ ہم شاید کہہ سکتے ہو کہ ہم آزاد ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ تو وہ ہے نا کہ عشق کی ایک جست نے، جست کہتے ہیں ایک چھلانگ، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا کہ ستمام اس ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں، یعنی یہ جو نیلگوں مجھے نظر آتا ہے پردہ، اس کو میں آسمان سمجھا تھا، لیکن میں نے جب عشق کی ایک چھلانگ لگائی تو میں اس سے آگے نکل گیا۔ اب اس سے آگے میں اور آپ تو نہیں نکلے، بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں، ہم سے آگے تو وہ لوگ نکل گئے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ وہ آزاد ہے۔ سمجھ رہے آپ کو بات؟ اسی لیے وہ مریخ تک پہنچے ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کی کوشش کی آزادی کے ساتھ، وہ کسی کی غلامی میں آتے نہیں ہیں، نہ آنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم غلام ہونے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ آزاد کا ہر لہجہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لہجہ نئی مرگ مفاجات۔ آزاد کا ہر لہجہ یعنی ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ابدیت کا پیغام دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دیتا ہے، یعنی آزاد کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ میں ابدیت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آزاد شخص مر کے بھی مرتا نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے ایک ایک ایکشن، اس کے ایک ایک ڈیسیژن ایز اے لیڈر، اگر وہ ایک آزاد حکمران ہے، آزاد لیڈر ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اپنے اسٹریٹجی کو کرنے میں آزاد ہے، تو اس کا ہر ہر لمحہ زندگی کا کام کرنے کا اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ ابدیت کا پیغام ہے۔ ابدیت کا مطلب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اس کو پھر لوگ ہمیشہ فالو کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہمیشہ کا پیغام اس میں موجود ہے۔ اور محکوم کا ہر لہجہ نئی مرگ مفاجات، اور محکوم جو ہے، جو غلام شخص ہوتا ہے، جو غلام قوم ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اچانک اس میں موت آ جاتی ہے، وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، یا اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ فوری طور پہ مرنے کے اوپر تیار ہوتا ہے، یا وہ مر چکا ہوتا ہے۔ یہ اتنا فرق ہے ایک آزاد شخص اور ایک محکوم شخص، یا ایک آزاد قوم اور ایک محکوم قوم، یا ایک آزاد لیڈر اور ایک سو کارڈ محکوم لیڈر۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ آزاد کا اندیشے کا مطلب یہاں پہ ہے سوچ۔ آزاد شخص کی، آزاد قوم کی جو سوچ ہے وہ حقیقت سے منور ہے، سچائی سے منور ہے، سچائی سے روشن ہے، جبکہ محکوم کا جو سوچ ہے، محکوم کی جو فکر ہے، محکوم کی جو ویژن ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ فضول باتوں میں کھوئی رہے گی، وہ گرفتار رہے گی خرافات میں، فضول باتوں میں۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے اداروں کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے پوری حکمرانی دیکھ لیں ملکی لیول پہ بھی، کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، جس کے مطابق پر ہماری اسٹریٹجیز بنتی ہیں، اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ٹوٹل فضول باتیں ہیں، اور گرفتار ہیں ہم ان خرافات کے اندر۔ وہ اقبال کے ایک اور شعر ہے خرافات سے مجھے یاد آیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ ہماری محکومی ہے، یہ ہماری غلامی کا پھل ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے،
بینگ این ایجوکیشنل لیڈر آپ کو بھی مجھے بھی اور ہمیں اپنے اداروں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، یعنی جو محکوم ہے، جو غلام ہے، چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ قوم ہو، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو سودا، یعنی اس کو جنون ہے، اس کو طلب ہے اس چیز کی، کس چیز کی؟ پیروں کی کرامات کی، یعنی پیر کی کرامات کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ کر دیں، پیر کچھ کر دیں۔ غلام شخص یا غلام قوم جو ہے وہ دوسروں کو دیکھتی ہے کہ وہ کچھ کرے تو بات بنے، ہم سے تو کچھ نہیں ہونا۔ پیر سے یہاں مراد وہ عام کنونشنل پیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پیر سے مراد یہاں پہ وہ ہے جن کے محکوم غلام ہوتے ہیں، وہ قوم جو کسی اور کی غلام ہو، جس کی وہ غلام ہوگی وہ اس کا پیر ہوگا، یعنی جس کو فالو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پیر ہیں۔ یعنی ہم اگر ایک محکوم قوم ہے، ایک غلام قوم ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیر کون ہیں، ہم کن کو فالو کرتے ہیں، ہم ان سے کرامات کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے تو ہمارا کچھ بن جائے گا، اور وہ کوئی پالیسی دیں گے تو ہم بھی کچھ کر لیں گے۔ اور اگر ہم ایک شخصی طور پہ اگر ہم محکوم ہیں یا غلام ہیں تو ہماری نظر کسی اور کی طرف ہوتی ہے کہ وہ میری مدد کرے گا تو میرا کچھ بن جائے گا، وہ ہمارا پیر ہوتا ہے اس وقت، یعنی جس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خود پیر ہونا چاہیے، ہمیں خود لیڈر ہونا چاہیے۔ پیروں سے مراد لیڈرز ہیں جو ہمیں یا ہمارے حکمران کہہ دیں جن کے ہم غلام ہو چکے ہیں۔ جبکہ محکوم کے مقابلے میں ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، جبکہ محکوم کے مقابلے میں جو آزاد شخص ہے وہ خود ایک زندہ کرامت ہے، یعنی کرامت سے مراد وہ ہے کہ وہ بات جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو۔ تو آزاد بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ باتیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں۔ تو وہ لیڈر، وہ ایجوکیشن لیڈر جو اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، وہ بندہ آزاد ہوگا، اللہ کا غلام ہوگا، بندوں کا غلام نہیں ہوگا، وہ خود ایک زندہ کرامت ہوگا، اور وہ ایسے کام کرے گا، ایسے فیصلے کرے گا، ایسے ڈیسیژنز لے گا جو ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوں گے، اور لوگ حیران ہوں گے کہ واٹ اے لیڈر، واٹ این ایجوکیشن لیڈر ہی اور شی از۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، پھر ایک طنز کر دیا اقبال نے آخر میں کہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے، کیونکہ شروع میں کہا تھا نا کہ یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، اور بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ تو بعض کے احوال و مقامات کو پوشیدہ رکھنے کے ساتھ ان کے لیے بہتر کیا ہے، ان کے حق میں کیا اچھی تربیت ہے؟ یہ تربیت اچھی ہے کہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، یعنی ان کو ان چیزوں میں لگا دو، موسیقی میں، صورت گری میں اور علم نباتات میں۔ یعنی چند چیزیں ہیں، دو تین یہاں پہ بتا دی گئی ہیں کہ موسیقی کا علم ان کو دے دو، گانے بجانے میں لگا دو، اور مصوری میں لگا دو، اور علم نباتات میں لگا دو، بس یہ چند دو تین چیزیں میں ان کو ڈال دو۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، یہ وہ چیز ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب شمشیر و ثنا اول تھی تو حکمرانی تھی، ہم نے لیڈ کیا تھا دنیا کو، اور جب طاؤس و رباب آ گیا تو ہم محکوم ہو گئے، ہم غلام ہو گئے۔ تو محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے کہ جب موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں تو پھر محکوم ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مطلب ہے اس نظم کا، اور اس کو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بینگ ایجوکیشن لیڈرز آپ کو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کہ خودی کیا ہے، آپ کے لیے کیا موضوع مقالات ہیں، بعض کے احوال و مقامات کیا ہیں، آزاد شخص لیڈرشپ کے کنٹیکسٹ میں کن کن چیزوں کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے کنٹراسٹ میں غلام یا محکوم شخص یا محکوم ادارہ یا محکوم قوم
کن کن چیزوں میں گرفتار ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں مر کے مفاجات کس طریقے سے آتی ہیں ان کنٹراسٹ ٹو آزاد پرسن اور آزاد نیشن. اور یہ ہمارے ساتھ ہوا کیوں؟ یہ دین اور تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے تقسیم کر دی تعلیمی نظام کے اندر، وہ کیا تھا کہ ہم نے الگ کر دیا ان چیزوں کو دین و تعلیم کے حوالے سے کہ مذہبی تعلیم ایک طرف اور دنیاوی تعلیم ایک طرف. یہ نظم بھی جو ہے یہ بال جبریل ہی سے لی گئی ہے. مجھ کو معلوم ہے پیران حرم سے، ضرب کریم سے لی گئی ہے. مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، نہ ہو اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، جو قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز. پیران حرم سے مراد ہیں یہاں پہ مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں، ہمارے ریلیجس اسکالر جو ہوتے ہیں، ان کے انداز جو ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے. نہ ہو اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف. یعنی اگر اخلاص نہ ہو آپ کے رویے میں، آپ کی نیت میں، آپ کے کام میں خلوص نہ ہو، تو دعوی نظر جو ہے یعنی بصیرت ہونے کا دعویٰ کرنے والا، آپ یہ دعویٰ کریں ایز اے لیڈر کہ آپ کی ویژن ہے، آپ ویژنری ہیں، یو کین سی لانگ ان دا فیوچر اینڈ یو کین ڈیولپ دا اسٹریٹجک پلان فار یور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. لیکن یہ آپ کا دعویٰ ویژنری ہونے کا دعویٰ نظر سے یہ مراد ہے. اس میں اگر اخلاص نہ ہو تو پھر آپ کا یہ جو دعویٰ ہے اور اس دعوے کی بنیاد پہ آپ جو باتیں بھی کریں گے وہ لاف و گزاف ہوں گی، وہ سب فضول باتیں ہوں گی. یعنی اخلاص کا اتنا بڑا رول ہے. لیڈر جو ہے، جو شروع کی میں نے آپ کو سلائڈز بتائی تھی، اس میں کہ وہ ویژنری ہونا چاہیے، وہ اس میں ہیوملٹی ہونی چاہیے، اس میں ہم نے کہا تھا نا کہ ہی ڈزنٹ آپٹیمائز فار ہز سیلف، ہی آپٹیمائز فار ہز ٹیم. وہ اخلاص ہوگا تو کرے گا نا، سیلف لیسنس جس کو میں نے کہا تھا. اگر خلوص ہی نہیں ہے ایک ایجوکیشن لیڈر میں، وہ تو ادارے کو تباہ کر دے گا. وہ تو صرف اپنے مفادات کے سارے فیصلے کرے گا. جس مفاد پہ اس کی جاب نہ جاتی ہو، جس فیصلے پہ اس کی جاب نہ جاتی ہو، وہ فیصلے کرے گا. وہ ایسے فیصلے بالکل نہیں کرے گا جس سے اس کی جاب چلی جائے. وہ کمپرومائز کر لے گا. ٹھیک ہے، سم ٹائم کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن ناٹ آلویز. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اور اہل کلیسا سے کیا مراد ہے؟ پہلے پیران حرم کی بات تھی، مذہبی پیشوا تھی جس میں تمام مذاہب آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ اہل کلیسا کی بات کی گئی ہے، جو کہ انگریز جس سے مراد ہے، جس سے آپ کہنے کہ عیسائی مراد ہیں، یا کرسچینٹی کا جو نظام تعلیم ہے جو دنیا میں رائج کیا جا چکا ہے. ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. یعنی صرف وہ دین و مروت کے خلاف ایک سازش ہے کہ دین کے خلاف بھی سازش ہے، اور مروت سے مراد ہے یہاں پہ اخلاص، یعنی آپ کا جو خلوص ہے، جو انسانیت کا ایک طرہ امتیاز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ پرخلوص ہو تو انسان ہے، ورنہ وہ اس کے اندر وحشی پن ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے. جیسے جانور جو ہے اپنا شکار کرنے کے لیے کوئی لحاظ کسی کا نہیں کرے گا، دوسرے کو شکار کر لے گا. تو انسان تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے. ان میں تو مروت ہوتی ہے، ان میں تو ایک خلوص ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن اہل کلیسا کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سازش ایسی تیار کی کہ دین کے خلاف بھی کام ہو جائے اور انسانوں کے اندر جو مروت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام تعلیم سے ہماری بننے والی پوری پاکستانی قوم کو اگر آپ دیکھ لیں، صرف 72 سال 74 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہم اس نظام تعلیم میں کس قسم کے جو انسان ہے وہ پیدا کر پائے ہیں. کیا ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے طلباء میں
دین بھی موجود ہے، یہ ہم میں دین بھی موجود ہے، اور ہم اہل مروت بھی ہیں، اہل اخلاص بھی ہیں، کوئی ہم میں انسانیت باقی رہ گئی ہے؟ آپ معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو مجھے دیکھ لیں، ہم کیا ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ نظام تعلیم اہل کلیسا کا نظام تعلیم تھا، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ اب ہمیں انصاف کرنا ہے، ہمیں اوپر والے دو شعر جو میں نے پڑھے ہیں کہ دعوی نظر اگر ہم کرتے ہیں، ویژنری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ بھی انصاف نہیں کر پائے، اور اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہم نے اپنا لیا ہے اور اس کو قدم بہ قدم اپنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہم نے اپنی خودی سے انصاف نہیں کیا۔ جب ہم نے یہ دونوں کام اوپر والے شعر کے مطابق نہیں کیے تو قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، تو پھر ہماری تقدیر میں محکومی آئے گی، غلامی آئے گی، اور ہم ہمیشہ مظلوم ہی رہیں گے اور ہم پہ ظلم ہوتا رہے گا۔ تو قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، ہم نے اپنی خودی سے انصاف نہیں کیا، ہم نے دعوی نظر کیا، پیران حرم دعوی نظر کرتے رہے، ان کے انداز یہی تھے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، ادھر سے بھی مار کھائی، اور اہل کلیسا یعنی دینی تعلیم والے پیراڈائم سے بھی ہم خوار ہو گئے، اور اہل کلیسا کا نظام تعلیم جو تھا وہ دوسرے اینڈ پہ وہ حاصل کیا، اور وہ ایک الگ سازش تھا، ادھر سے بھی ہم انصاف نہیں کر پائے کہ ایک تو پیران حرم نے ہمیں غیر مخلص ہونے کے ساتھ دعوی نظر کیا، اور وہاں سے ہمیں نقصان ہوا، دینی تعلیم سے ہمیں نقصان ہوا۔ دینی تعلیم سے نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دینی مدارس، کچھ علماء کرام ہم جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، انہوں نے دین کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ انہوں نے اپنی دکانیں چمکائیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، اور ان کی سب باتیں لاجینی تھیں، بے معنی تھیں، اور فضول اور بیکار باتیں تھیں، اور ہمیں ایک تو نقصان وہاں سے ہوا، ہم اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم جو علماء حق تھے ان سے بھی بدظن ہو گئے اور دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہم نے، اور دوسری طرف جب دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تعلیمی نظام کی طرف ہم نے رغبت کرنی چاہیے تو ہمارے اوپر مسلط کر دیا لارڈ مکالے کا تعلیمی نظام، جو کہ اہل کلیسا کا تعلیمی نظام تھا، اور اس کے اسٹیٹمنٹ آپ سارے جانتے ہیں، بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایسے براؤن وائٹس جو ہیں ایسے پیدا کرے گا جو ان کی ذہنیت کے لوگ ہوں گے، اور ان میں نہ دین ہوگا نہ مروت ہوگی۔ یہ کام انہوں نے کیا، اور ہم اپنی خودی سے انصاف نہیں کر سکے، تو ہم محکوم بھی ہیں اور ہم مظلوم بھی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں اگر آپ کہیں یا میں کہوں کہ سر ہم نے تو ایسا نہیں کیا، یا میں یہ سوچوں کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں تو سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، یا آپ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو قدرت کا قانون یہ نہیں ہے۔ قدرت کا قانون یہ ہے جو اگلے شعر میں ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، یعنی آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کا اخلاص بھی ہو، آپ دیندار بھی ہوں، اور آپ دنیا میں مروت بھی رکھتے ہوں، سب چیزیں آپ میں اچھی ہوں، فطرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، جو قدرت ہے، وہ آپ جیسے افراد سے اغماض کر لے گی۔ اغماض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چشم پوشی کر لے گی، نظر انداز کر لے گی آپ کی کمیوں کوتاہیوں کو، لیکن فطرت جو ہے، قدرت کا جو قانون ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت پاکستانی ہم نے میں نے اور اگر آپ نے غلطیاں نہیں کی تو بحیثیت مجموعی میجارٹی آف دا پیپل جو ہیں، جو حاضر و موجود کے فالوورز ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ جو کلچرل نامز کے اوپر چلے جا رہے ہیں کہ بس پیران حرم نے یہ کہا ہے تو بس یہی ٹھیک ہے، وہ دین کے خلاف ہو یا نہ ہو، بدعت ہو، جو بھی ہو، وہ جو لیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہم نے راج کیا ہوا ہے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اس میں کوئی دینی ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، تو دین بھی ہاتھ سے گیا اور مروت بھی ہاتھ سے گئی، تو قوم کے جو ایسے گناہ ہیں فطرت ان کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ آئی سمجھ بات آپ کو؟ اب میں اور آپ اساتذہ، اب اساتذہ آپ ہیں اور اساتذہ لیڈرز بھی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ٹیچر لیڈرشپ ایک الگ ایک پورا ایک ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے، ٹیچر لیڈرشپ۔
تو اس کنٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ٹیچر سے، اساتذہ سے، ٹیچر سے اقبال کیا توقع رکھتے ہیں. مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. یعنی لال بدخشاں سے مراد ہے قیمتی ترین پتھر. لال ایک ہیرے کو کہہ لیں یا پتھر کو کہہ لیں. بدخشاں کے مشہور تھے، علاقہ ہے، ایک جگہ ہے کہ اگر یعنی جو ہمارے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو آپ کے اسکولوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے یا آپ ہی ہیں فار ایگزامپل میرے لیے، یا میں ہوں اپنے سے بڑوں کے لیے، تو ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے. اگر میرا مقصد آپ کی تربیت کرنا ہے اور آپ کا ایز اے ٹیچر مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو پھر بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. تو بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو جو ہے، اس کا جو سایہ ہے، اس کا جو بھٹکا ہوا سورج ہے، یعنی اس سے مراد ہے مغرب، مغرب کا نظام تعلیم. ان کا سورج تو ظاہر اس وقت بھی اور آج بھی آپ کو معلوم ہی ہے، جب یہ ایک شعر لکھے گئے تھے تو اس وقت تو اٹ واز یونائٹڈ کنگڈم، جن کا تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی، امپائر تھی پوری وہ یونائٹڈ کنگڈم اتنی وہ بڑی تھی. تو وہ اقبال اسے کہتے ہیں وہ بھٹکے ہوا خورشید ہے، اور اس کو فالو کرنا، اس کے سائے میں رہنا جو ہے، یا اس کی روشنی کے پیچھے چلنا، یہ بالکل بے فائدہ ہے. اگر آپ کا مقصد اپنے قیمتی ترین پتھر، یعنی اپنے بچے، جو آپ کے گھر کا بچہ ہو یا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے تعلیمی نظام سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنا اگر ہمارا مقصد ہے، تو بھٹکے ہوئے خورشید کو فالو کرنا بالکل بے فائدہ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو تو یہی رہا ہے جو اگلے شعر میں ہے: دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار. دنیا تو روایات کے پھندوں میں گرفتار. یہ روایات کے پھندوں سے وہی مراد ہے جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود جو ہے نا، یہ روایات کے پھندے ہیں. یعنی دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم بھی ایسے ہی کریں گے. دنیا تو انگلش میں پڑھ رہی ہے، انگریزی میڈیم ہے، اور ممی ڈیڈی کلچر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ دنیا کی روایات ہیں. اور برگر فیملی سے آج کل پروان چڑھ رہی ہیں، یہ دنیا کی روایات ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ دنیا کی روایات ہیں. اور آپ جو باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، 14 سال پہلے کی، یہ تو اب نہیں ہو سکتی. اقبال کون تھا، یہ تو اس کو اب کون سمجھے، اور یہ ہو، یہ دنیا کی روایات ہیں. دنیا کے روایات کے پھندوں میں گرفتار. یہ تو سب ایسی گرفتار ہیں. اور گرفتار کون کون ہیں؟ کیا مدرسہ، کیا مدرسے والوں کی تگ و دو. یعنی مدرسہ تعلیمی نظام سارے کا سارا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے تمام کے تمام، ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور ان کی ساری تگ و دو، بھاگ دوڑ، سب کے سب، پیرنٹس، سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، سب کے سب جو ہیں، ان کی بھاگ دوڑ سب کی اسی طرف ہے کہ جدھر دنیا جا رہی ہے ادھر ہم جائیں گے. یہ اساتذہ کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، جو اپنے زمانے کو لیڈ کر سکتے تھے، جو اپنے زمانے کے لیڈر ہو سکتے تھے. ٹیچر لیڈرشپ کا کنسیپٹ یہاں سے اقبال نے ہمیں دیا ہے، جو مغرب والوں نے اب اس میں ریسرچز کرنی شروع کی ہیں پچھلے 15 20 50 سال سے آپ کہہ لیں. اور ہمارے ہاں تو مذہب میں تو بہت پہلے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں. معلم انسانیت بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو معلم ہونا انبیاء سے بھی ثابت ہے، اور وہ تو معلم انسانیت ہوا کرتے ہیں. اور ان کے پھر آگے جو فالوورز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے لیں تو ان کے جو صحابہ کرام فالوورز تھے، وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سے ایک ستارہ ہے حدیث کے مطابق، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مفہوم